اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی سب بھائیوں سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو جنگ بدر کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی، اور اس میں تمام کفار بڑے بڑے سردار وصل جہنم ہوئے تھے۔ چنانچہ اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے بھرپور تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے لیے ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کہ بہت جلیل القدر، بہادر اور پدیشی سپہ سالار تھے، ان کو انہوں نے اپنا سردار مقرر کر لیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑے لشکر کی تشکیل شروع کر دی، جس میں نوجوان، تیر انداز، تلوار کے دھنی اور بڑے بڑے بہادر اور لوگ شامل کیے۔ ابو سفیان نے، جو کہ ابھی تو ہمارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، مسلمانوں کے ساتھ ایسی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ان سب کارروائی جو ابو سفیان کر رہے تھے، اور اس میں اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اور خالد بن ولید، جو بہادری میں بے مثال تھے، جنگی چالوں میں بے مثال تھے، وہ بھی بطور سردار اس جنگ میں شریک ہو رہے تھے دونوں۔ یہ تمام لشکر تیار کر کے تو مدینہ پر چڑھائی کے لیے صرف ابو سفیان کے آرڈر کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات مل رہی تھیں کہ کفار مکہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس کا سد باب کیسے ہو۔ بعض نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن نوجوان طبقہ جو تھا اس کا یہ خیال تھا کہ نہیں، مدینہ سے باہر جنگ لڑی جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور مدینہ میں جنگ لڑنے کا ارادہ یا تجویز عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، اس کی بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ترجیح دی کہ نہیں، باہر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بھی اپنی
استطاعت اور اپنے جو بھی ان کے سورسز تھے ان کے مطابق ایک لشکر جو ہے اس کو تشکیل دیا، جس میں کم و بیش تمام تاریخ میں یہی آتا ہے کہ 1000 کے قریب صحابہ کرام اس میں موجود تھے۔ اس میں منافقین بھی تھے، جو کہ بعد میں عرض کروں گا، وہ بھی شامل تھے 1000 میں۔ چنانچہ کفار مکہ جو تھے وہ انہوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کو تیز کرنے کے لیے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کے مطابق احد کی طرف کوچ کیا، اور احد کے میدان میں یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ جنگ سے پہلے کچھ واقعات ہوئے کہ ابن زہیب نامی ایک شخص تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھا کہ میں ان کو ابھی اسی وقت نعوذ باللہ ختم کر دیتا ہوں، لیکن راستے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے ادھر آ، میرے ساتھ مقابلہ کر۔ چنانچہ آپ نے ایک زوردار تلوار اس کے گھوڑے کو ٹانگ پر ماری اور وہ گر گیا۔ جو ہی وہ گرا آپ نے ایک اور وار کیا اور اس کو وہی جہنم واصل کر دیا۔ وہ بڑا نعرہ لگا رہا تھا کہ انا ابن زہیب۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا انا ابن کرش۔ تو یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خیمے میں کہ باہر دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ ابو درداء سے راضی ہو جا۔ یہ ہے دعا۔ تو دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اب اسلامی افواج کے پیچھے احد پہاڑ تھا، جس میں ایک درہ تھا جہاں سے کفار کا حملہ کرنے کا امکان قوی موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سپہ سالار وہاں پر 50 آدمیوں کو تعینات کیا ایک سردار کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں نے کسی صورت بھی اس درے سے نہیں ہٹنا، خواہ ہمیں جنگ فتح ہو یا شکست ہو، میرے نیکسٹ آرڈر تک آپ لوگوں نے اس درے سے نہیں ہٹنا۔ اسی دوران پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ جب عین جنگ کا وقت آیا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ کہہ کر اپنے 250 آدمیوں کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا کہ میری رائے کو افقیت نہیں دی گئی، لہٰذا میں آپ کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ نہیں، آپ کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ نہیں کروں گا۔ اور یہ 250 آدمی بھی واپس مدینہ چلے گئے، تو آپ کے پاس 750 کے قریب مجاہدین رہ گئے۔ یہ بہت بڑی اس کی دیدہ دلیری تھی اور بہت بڑی اس کی نامرادی تھی، بدبختی تھی، جو اس نے عین وقت کے ساتھ عین جنگ کے وقت کے پر آپ کو دھوکہ دیا۔ خیر، اسی دوران لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے اور کفار کو تہدید کر دیا، اور اتنا انہوں نے پش کیا کہ کفار مکہ جو تھے وہ بھاگنا شروع کر دیے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور وہ بھاگ رہے تھے۔ اور اسی دوران مسلمان جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں تو مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، تو مال غنیمت جو ہے وہ ہم اکٹھا کر لیں تاکہ جنگ کے اختتام تک پر یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ جب یہ سارا منظر ان دستے والوں نے جو کہ
پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیے تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ سب منظر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چلو اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کے سردار نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس درے سے نہیں ہٹنا۔ لیکن انہوں نے اپنے سردار کا حکم بھی نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی نہیں مانا، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چند صحابہ بچے رہ گئے تھے وہاں پر۔ جب یہ منظر اب تو حضرت خالد بن ولید کہیں گے، لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، عکرمہ بن ابی جہل یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس نے یہ منظر دیکھا تو ان دونوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور پیچھے سے ایک فوج لے کر اس درے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، یہ دونوں سپہ سالار۔ اب مسلمان جو تھے وہ کفار آگے سے، جب کفار نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی رک گئے، اور انہوں نے آگے سے پھر بڑھ کر حملہ شروع کر دیا ہے، پیچھے سے انہوں نے حملہ شروع کر دیا، اور مسلمان سینڈوچ بن گئے ان دونوں کے درمیان، اور فتح جو تھے وہ شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت چوٹ لگی، آپ پر وہ ڈائریکٹ تیر پھینک رہے تھے، اور صحابہ کرام آپ کا دفاع صرف اپنی جسم سے کر رہے تھے، کہ اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ ڈھال اٹھاتے، یا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ پیچھے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، کہ جب تیر ختم ہوئے، جنگ ختم ہوئی، تو آپ کی کمر پر جیسے سیک کے کنڈے ہوتے ہیں نا، اس طرح آپ کی کمر پر تیر لگے ہوئے تھے۔ اور اسی دوران سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ لے سعد تیر چلا، اللہ تم پر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ دو شخصوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ورنہ تو سب صحابہ تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ پر ہم بھی قربان، وہ بھی قربان۔ اتنا بڑا درجہ ہے حضرت سعد بن وقاص کا، یہ رشتے میں آپ کے ماموں لگتے تھے، اور اب فخر سے کہا کرتے تھے کہ ایسا کسی کا ماموں ہو تو سامنے لاؤ۔ بڑے بہادر تھے، اور اسی دوران آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ معیط نامی ایک شخص تھا خبیث، اس نے ایسا پتھر مارا تھا آپ کے سر پر کہ آپ کے سر پر جو تھا وہ اتنا گہرا زخم آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا جلا کر خون کو بند کرتی تھی، لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور اسی دوران آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم اس لیے ان کو مارتے ہو، اس لیے ان کو قتل کرنے کے درپے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، لیکن یہ بس اللہ کی طرف سے تھا، جو ہونا تھا ہوا۔ اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام کی مدد سے جو ان کے ساتھ پہاڑ پر احد پر بیٹھ چلے گئے، چڑھ گئے، اوپر چلے گئے، تو ادھر سے ابو جہل، ان کا ابو سفیان، ابو جہل تو خیر بدر میں مارا گیا تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، خالد بن ولید کے والد، یہ سب بدر میں واصل میں جہنم ہوئے تھے۔ اور ابو سفیان جو تھا وہ آپ سے مکالمہ کر رہا تھا کہ آج حبل جو ہے وہ جیت گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا
کہ تم ان کا جواب دو۔ ان کا مکالمہ ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی افواج کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بدر کا بدلہ میں نے آج لے لیا۔ آپ بھی اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو اس جنگ میں۔ چنانچہ آپ نے سب کو جنازہ پڑھایا، اور اس میں جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے، محبوب چچا تھے، جو آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا بھی ایک واقعہ کو ہندہ نامی جو عورت تھی، ابو جہل کی بیوی، اس نے غلام ویشی جس کا نام تھا اس کو ہائر کیا، جو کہ نشانہ بازی میں برچھی پھینکنے میں ماہر تھا، کہ تم حمزہ کو قتل کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ اس نے عین وقت لڑائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی مار کر شہید کر دیا، اور اسے ہندہ نامی عورت نے آپ کا کلیجہ اور دل نکال کر چبایا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ آپ کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری۔ ہمیشہ اس چیز کا آپ تذکرہ کرتے تھے، اور جب ویشی نامی یہ غلام حبشی مسلمان ہو گیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ سب واقعات ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی دوران جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو ایسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا، تو عمارہ، اللہ اکبر، بہت ہی بہادر اور جھری اور تلوار کی دھنی خاتون تھی، وہ مدینہ سے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے احد میں آ گئی۔ جب ان کو لوگوں نے دیکھا تو کہا، عمارہ تمہارا والد شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کیسے ہیں، اور پھر بتایا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے اور پھر کہا کہ آپ کا خامد بھی شہید ہو گیا ہے، اور پھر بتایا کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کے 4 رشتے ہوتے ہیں اور چاروں ان کے شہید ہو گئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی اور خامد بھی۔ لیکن آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور آپ نے کہا کہ میں ان کی خاطر نہیں آئی، آپ کی خیریت دریافت کرنے آئی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر حملہ ہوا۔ یہ احد کے واقعات تھے چند ایک جو کہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان سے پیار کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑھ کر پیار کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے، دل و جان سے بڑھ کر پیار کرنا ہے، اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور وہی وہ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے کہ 5 پلر آف اسلام، کلمہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان پر ہم نے دھیان دینا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ کسی سے ناراض ہیں تو اس سے صلح کر لیں، کسی کا کچھ دینا ہے
تو اس کو دے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی پریکٹیکلی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے احد کے بعد جنگ خندق، انشاءاللہ جنگ خندق کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔